حل ہوا ہو. وہ تو عمل نہیں آیا تھا، محنت چل رہی تھی. تو نماز نہیں آئی تھی مکی زندگی میں، مگر محنت نماز کی چل رہی تھی. نماز آئی نہیں اور محنت نماز کی چل رہی تھی کہ نماز سے پہلے جو ہے یہ محنت ہے. دل اللہ کے غیر سے جہاں جہاں سے دکھائی دے رہا تھا اس کا انکار کر رہے تھے صحابہ. ہاں، اور مخالفت اسی میں ہوگی. ہاں، جہاں آپ کہو گے اس لیے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ پاگل کہنے لگے، تو اللہ کا کوئی ذکر کرے گا اس کو پاگل کہیں گے، اس کو متقی پرہیزگار اور نیک و صالح، اس سے لوگ جو ہیں دعا کروائیں گے، بچوں پر ہاتھ رکھوائیں گے، پھونک چھوڑوائیں گے، اس کو پاگل کہیں گے. اصل میں ذکر وہ ہے جو ظاہری ذکر نہیں ہے. جو ذکر ہے، ذکر ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت. ہاں، کہ جب ظاہر کے خلاف بولو گے تب لوگ کہیں گے بھائی، اب کسی دکان والے سے کہو کہ بھائی تمہاری دکان نہیں پال رہی، تو کیا کہے گا؟ اچھا دکان نہیں پال رہی، 40 سال سے ابا دادا اس سے پلا، 20 سال سے ابا پلا، اور 10 سال سے ہمارے ہینڈ اوور ہوئی، 10 سال سے ہماری یہاں سے ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں دکان نہیں پال رہی تو بھی کہاں پالنا ہے؟ یہ مخالفت ہے. اس پر لوگ پاگل کہیں گے. ظاہر کے خلاف کہ نہیں یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے. ایک فرشتوں کے ذریعے سے نظام چلایا جا رہا ہے، غیبی وہ ہم آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے مگر وہاں سے کام چل رہا ہے. اب اس دور میں ایمان نہ سمجھا گیا تو کس دور میں سمجھا جائے گا؟ موبائل سب کے پاس ہیں. ارے ان پر آواز آتی ہوئی کوئی نظر آتی ہے، یا ان پر میسج یا واٹس ایپ آتے ہوئے کوئی نظر آتے ہیں؟ مگر اس پر آ جاتے ہیں جب سم پر تو وہ ڈسپلے پر دکھائی دینے لگتا ہے، یا جس کے اوپر بات آ جاتی ہے. نیٹ ورک کہتے کام ہو رہا ہے، نیٹ ورک کے ذریعے سے کہیں سے کنیکشن ہے. تو وہ بھی یہ بات ہماری یقین میں مسلمان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے کریں گے اللہ بغیر اس کے، اور یہ سب سمجھ میں آ رہی. موبائل کے بارے میں کسی سے کچھ کہو سب بتا دیں گے کہ ہاں ہاں ہو گیا ہوگا اس سے. ارے یہ موبائل کا جو نیٹ کہتے ہیں اس کو جالا، اگر یہ بھی جو ویب کھول دیا جائے تو آسمان نہ دکھائیے گا. ہاں، اس کو جالا ہی بولتے ہیں، مگر یہ چونکہ پوشیدہ ہے ہماری نظروں سے. مگر ہم سب کو یقین ہے کہ نیٹ ہے نا، اسی کے ذریعے سے یہ سب چل رہا ہے. اور غیبی نظام کا نیٹ جو ہے وہ بھی اگر کھول دیا جائے تو آسمان نہ دکھائی دے گا. کہ فرشتہ ہر ایک کی روزی لے کر آتا ہے. یہ تھوڑی ہے بڑی دکان والوں کو بڑی روزی دے دے اور چھوٹی دکان والوں کو چھوٹی روزی دے دے اور ڈر جائے کہ بڑا کر کھانے والا ہے. ہاں تو یہ کئی حصے دے دو. نہیں بھائی، جو اللہ کے نظام سے روزی کا نظام چل رہا ہے وہاں سے نہیں ہے بھائی. یہ انسانوں کی بھول ہے کہ جہاں دکھائی دے رہا وہاں ٹوٹا ہوا ہے ساری انسانیت. اب دکھائی دے رہا ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے، تو زمین سے اگر غلہ نکلتا ہوتا تو جب چاہتے جتنا چاہتے نکل آتا، اور تھوڑا ڈالا جاتا ہے زیادہ نکلتا تو یہ اب تالاب کی شکلیں ہوتی. نہیں بھائی، اس کو انکار کرنا کہ نہیں غیبی نظام سے ہی کام چل رہا ہے. بہن سے دودھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو بہن سے اگر دودھ آتا تو بھینس اگر جو ہے دودھنے کے پہلے آپ اس کو کاٹ دو 10-15 لیٹر، اگر بھینس دودھ دے رہی ہو 1 لیٹر بھی نہیں نکلے گا. 1 لیٹر بھی نہیں نکلے گا اس کے اندر سے. وہ اللہ کا غیبی نظام ہے جو نظر نہیں آتا ہے. تو اللہ نے دلیل کے طور پر انبیاء اور صحابہ کے ساتھ وہ واقعات کیے کہ اگر اس سے غلہ آتا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی بوری کو مٹی بنا دیا؟ نہیں بنا دیا. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کاکی کہتے ہیں روٹی والے کو یہ بچپن سے روٹی لینا اللہ نے ان کے والدہ نے ان کی پریکٹس کروا کے روٹی لینا ان کو سکھلا دیا تھا. پوری زندگی آپ کے یہاں روٹی نہیں پکی ہے. سالن بنتا تھا اور پردہ ڈال کے اندر سے نکال دیا کرتے جائے 1000 2000 10,000 کہاں سے آ رہا تھا. کھیتی نہیں ہوگی تو گیہوں نہیں آئے گا، گیہوں نہیں ہوگی تو جو ہے آٹا نہیں ہوگا، آٹا نہیں ہوگا تو روٹی نہیں آئے گی. دکھلاتے ہیں اللہ کی نسبت کہاں سے جوڑ رہے ہو. اگر بھینس سے دودھ کا نظام ہوتا تو پیالے میں ابو ہریرہ کے پانی کیسے ہوتا؟ اللہ نے دلیلیں دی، 1 2 نہیں. ہاں، اولیاء کی کروڑوں کی تعداد ہے ایسی چاروں سلسلے کے جو بغیر جو ہے شکل کے لیا، نہ فیکٹری کی، نہ ملازمت، نہ کارخانہ، اور کوئی لے کر آتا تھا اس کا لیتے بھی نہیں تھے. ہاں، یہ بھی نہیں کہ ہاں کوئی آئے. اور واقعات ہیں
بادشاہ لوگ آتے تھے وہ بھی جو ہے اسی دسترخوان پر ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو کوئی عطا کر دیں. جانتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ ان کو دیتے نہیں, یہاں اتنا مجمع آتا ہے. تو کہا بھائی میری ہمت نہیں میں یہاں پیش کر دوں. وجہ سے کہا خزانے کی جو ہے خزانچی سے اجازت ہے جتنا چیچا ہے جا کے دے دو. اب وہ دوسرے دن جو ہے جب وزیر آگے اور بادشاہ پیچھے, وہ جانتے تھے, اور جیسے وہ گونیاں پیش کی اسربیوں کی بوریاں کہ حضرت یہ حقیر نذرانہ, مسلح الٹا تو اس میں دیکھا نہر چل رہی ہے. ہاں تجھے دکھلانے کے لیے آج اس کو کھولا ہے, 30 سال سے یہ نہر چل رہی ہے. تو صحابہ کی تجارت دکھلائی جاتی پیٹ پالنے کے لیے. اور یہ اولیاء صحابہ بڑھیں گے اولیاء بڑھیں گے. ارے ان کے خاک کے برابر بھی تو اللہ والے خود اعتراف کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے کہ آپ صحابہ کی کس مقام پر, تو کہا صحابہ کا گھوڑا اس کے ٹاپ سے جو اڑی ہوئی گردہ اس کے برابر بھی میں نہیں پہنچا ہوں. یہ اولیاء کا جو ہے. تو یہ بغیر کمائے کھائیں وہ کما کے نہیں, ان کی تجارت جو ہے صحابہ کی اصل میں الٹ دیا گیا سب. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر چلے تھے, اور تو اس میں چادر لے کر چلے تھے کہ بیوی بچوں کو کیا ہوگا, اور جو ہے ہجرت میں تو وہاں تو ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. وہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس وقت کی بچے کیسے پلیں گے. دادا نے کہا بھی تھا کہ یہ جدائی کا غم تو دیا ہی, اور جو ہے سب کچھ لے بھی گیا, دکان نہیں تھا, بہت چھوڑ کے گئے, گٹی رکھ دی تھی, اور نابینا تھے نا ان کو جو ہے اس پر ہاتھ کی نہیں. کہا یہ اچھا کیا ابو بکر نے. صحابہ کی تجارت یہ تھی کہ اس عمل میں اللہ کے نبی کا دین زندہ ہو جائے. اگر صحابہ نے عمل نہ کیا ہوتا کیسے تجارت کرتے. اور پرورش کے لیے, ان کی پرورش کے لیے عبادت نہیں, عبادت سے پرورش لیتے تھے. اہل اللہ یہ عبادت سے پرورش لے اور وہ شکل سے پرورش لے, نہیں شکل کی بنیاد پر نہیں, ان کی فضیلت پڑتی ہو. ایک صحابی نے دکان کھیلی, تھوڑی دن کی بات بند کر دی. کسی نے کہا کہ کیا چلی نہیں, تو کہا چلی ہے. تو کہا پھر کیوں بند کر دی, تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بکا ہوا سامان جو واپس لے لے اس کے ساتھ یہ فضیلت ہے. وہ فضیلت کی بنیاد پر جاتے تھے کہ ایک عمل ہے حضور والا. آج جو ہے ہماری کیا ہے پرورش جو ہے دکان سے اور عبادت ثواب کے لیے کہ مرنا بھی ہے. الگ الگ بدل دیا, کام سے روٹی اور عبادت سے جنت. یہ عقیدے ہو گئے, دو عقیدے. ارے انبیاء اور صحابہ اولیاء نے اسی جو ہے عبادت سے روٹی بھی لیا تھا اور جنت بھی لیا تھا. اس کو منع بھی نہیں نہ حکم ہے. تو آج اگر ایمان نہ سمجھا گیا, اللہ کے غیر سے نا امیدی, تو اس کو جانا کوئی منع نہیں ہے. نا امید ہو کر جاؤ, عمل کی بنیاد پر جاؤ. نا امید ہو کر جائے گا تو نہ آدمی جھوٹ بولے گا, اور نہ جو ہے اس میں کم تولے گا, اور نہ کچھ کا کچھ بتائے گا. نا امید ہے اس سے کہ یہ ہماری پرورش کا ذریعہ نہیں, ہماری پرورش کا ذریعہ اللہ کے نظام پہ یہاں سے نہیں ہے, تو کاہے جو کچھ جھوٹ بولے گا. اور عمل کے مقابلے میں جب وہ دوسرا عمل ٹکرا جائے گا اس سے بڑا, جیسے میں مثال کے طور پر ایک نفل کی نیت باندھی ہو اور فرض کی تکبیر شروع ہو جائے تو کیا کرے گا, نفل پوری کرے گا, توڑ دے گا. اس سے بڑا عمل آ گیا تو وہ ایک تجارت ہے, اس سے بڑا عمل آ گیا تو چھوڑ دے گا کہ نہیں. اس سے پرورش نہیں. آج زبان سے صرف ہم کہتے ہیں اللہ پرورش کر رہے ہیں, اللہ پالتے ہیں, اور عمل سے کیا دکھلاتے ہیں, اسی میں لگے ہوئے ہیں. ادھر جو ہے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آ رہی, اور ہم جو ہے اسی میں, دلیل ہماری جھوٹی ہے. کیسے آ جائیں گے لوگ. تو آج نمازی بھی اور بے نمازی سب ایک سب میں ہے. ہاں اب اسی لیے اگر بول دیں گے تو جتنے بڑے مجمع میں بولی جائے گی کہ نہیں اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے, ساری شکلوں کی تردید کرے گا. آدمی اس شکل میں جب جائے گا تو پسینہ دے دے گا. ہاں اس کی تربیت ہوگی کہ ابھی ہم بول کے آئے کہ ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوگا, پردھان سے کچھ نہیں ہوگا, منتری سے کچھ نہیں ہوگا, مال سے کچھ نہیں ہوگا. اب اس کی تردید کر دیں. اب اس کے بعد جو ہے اولاد سے کچھ نہیں ہوگا, دکان سے کچھ نہیں ہوگا, یہ تردید کر رہا ہے. اب گھر میں جائے گا تب بھی جو ہے تو اولاد سے نا امید ہوگا. ہاں کہ ابھی ہم اور اولاد سے اگر کہے گا تو ابھی کہے گا نہیں اولاد, ابھی آپ تردید کر کے آئے ہو, ابھی انکار کر کے آیا کہ اولاد سے کچھ نہیں ہوگا, یہاں پر کہہ رہے ہو. مال والے کے پاس کوئی جائے گا تو ابھی وہ کہے گا, اس لیے نہیں بولا جا رہا ہے کہ پھنسی ہوئی ہے نا.
اور یہ بلایا جا رہا ہے اسی لیے تاکہ اللہ کے غیر سے نا امید ہو جائے. تو وہ دو شکل سے اگر جو ہے کام بن جاتا تو ہمارا آپ کا کام بن جاتا. یہ شکل میں پھنسے ہوئے ہیں نا. کوئی امید اولاد سے کی ہوئے، کوئی دکان سے، کوئی تجارت سے، کوئی کھیتی سے، کوئی باپ سے. یہی تو ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے باپ سے امید، باپ ڈھل جاتا ہے بیٹے سے امید. یہ دونوں اللہ کے غیر سے پلے ہیں. ہاں تو یہ کیسے ہمیں سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ اب تربیت بھی یہی لیے ہوتی ہے. بٹیا پیدا ہو جاتی ان کو کا منہ ہوتا ہے کسے کاٹ لیں. ہاں بٹیا پیدا ہوئی اور لڑکا پیدا ہو جائے، ماں مٹھائی چل رہی ہے. کہا اللہ کا غیر پیدا ہوگا، لاٹھی پیدا ہوگی نا بڑھاپے کی. پرورش کا ذریعہ ہو گیا کہ ہم بڑھائیں گے تو یہ کھلائے گا. اب یہ یقین کے ساتھ میں تو وہی اولادیں لاٹھی ماریں گے. ارے لاٹھی سے مارے گا، نظر تیرچھی کر دے لاٹھی تو ہی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہے نیک ہیں، تبھی بعض اولادیں نیک ہوتی ہیں، پیر دباتی ہیں، سر میں تیل لگاتی ہیں، تو ان کی لاٹھی یہ ہوگی کہ جوان معذور کر دیے جائیں گے، بوڑھا باپ لے لے کے پھرے گا. ہو رہا ہے، دونوں طرح سے ہو رہا ہے. لاٹھی بھی چل رہی اور ایسی بھی لاٹھی چل رہی. اس لیے ہر شکل سے نا امید. ہاں اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو اپنے آپ کو رکھ کر روئے. ہاں نہیں عمل سے نفع ہوگا کچھ نہیں. پیدائش سے لے کر موت تک یہ سجدے میں پڑا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا. اور دیکھنا لو جس عمل سے یہاں نہیں ہو رہا وہاں کیسے ہو جائے گا. آج نمازی بھی پریشان ہو، غیر نمازی بھی پریشان، دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی جو ہے وہاں پر کھڑا ہوا